امت کو سبق سکھلایا، یہ محمد کا نظام ہے، یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ ہو۔ تو بھائیو، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے پیا دیکھا دودھ ویسے کہ ویسا تھا کہ جیسا نبی اندر سے پیالہ لے آئے وہی وہیں کا بھرا ہوا، سارے رج گئے مگر دودھ کا پیالہ کبھی ختم۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ دودھ وہی ہے مگر برکت دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ مولوی صاحب وہی ہے، پیر صاحب وہی ہے، اللہ والا وہی ہے۔ اس نے الحمد پڑھی، بندے کا بخار اتر گیا، پھونکا لگایا، کان کا درد چلا گیا، دم کیا، رسولی خشک ہو گئی، کہتا ہے بلے بلے یہ تو کوئی خدا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی جہنمی وہ بھی۔ یوں نہ کہے، بولو جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، کلام کے صدقے اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ ولی کی کرامت برحق ہے، نبی کا معجزہ برحق ہے۔ بہرحال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر۔ میرا پیغمبر اعلان کر اللہ ایک ہے۔ اللہ سب سے بڑا جھگڑا، سب سے بڑا جھگڑا اس دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ اگر کہو اللہ ایک ہے، کہتے ٹھیک ایک ہے، کوئی نہ سنتا ہے نہ دیتا ہے، اسی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بابا پیر ہیں، مردے ہیں، روزے ہیں، مندر ہے، داتا ہے، فلانا پیر ہے، فلانا پیر ہے، بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، بڑے بڑے روزے ہیں، سونے چاندی ہیں، یہ جو پڑے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، اسی میں جھگڑا ہو گیا۔ کہتے نہیں یہ ہمارے مسلک کا نہیں، یہ ہمارے مذہب کا نہیں، بابا یہ پیروں کو مانتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ میرے پیغمبر تقریر کرتا رہے، کو مانے یا نہ مانے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، قبر والا بھی، کہتے ہیں نا وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں۔ یہ جو روزہ اتنا بنا ہوا ہے، سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا، باؤ رحمت اللہ علیہ کا، داتے کی دربار کا، آخر کچھ تو ہے نا اندر۔ اللہ فرماتے ہیں میری صفت، میری تعریف، میرا کام جو میں کرتا ہوں ان کے آگے ڈالتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ ما لا الہ فسوف یعلمون۔ میرا پیغمبر تھوڑے دن ان قریب جان لے گا، زندگی میں دکھلاؤں گا، قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے کہ یہ سنتے ہیں یا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اب دیکھو سچے کو کہو جھوٹا، سچے کو جھوٹا کہو دکھ ہوتا ہے۔ محمد کریم سب سے سچے، نبی کا قرآن بھی سچا، نبی کا بیان بھی سچا، نبی کا فرمان سچا، حضور کا ہر عمل سچا، اور اس نبی کو تکلیف دیں تو سچے کو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دل میں دکھ ہوا، میں کیا کروں؟ وہ کہتا لڑ بھی نہیں، صبر بھی کر، حق کہتا رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کر، سچ کی بات بتا۔ میرے بھائیوں، اسی دین کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالنی، زندہ کی، زندہ بندے کی آنکھیں نکال لو۔ سمیہ کو چروا دیا، ابو بکر کو مارا، عثمان کو مارا، بلال کو مارا، صہیب کو مارا، کتنے صحابہ کو مار پیٹا کیا۔ دین بڑے دکھ و درد سے آیا، تکلیف سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں دیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، نعلم میں جانتا ہوں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ تجھے کہتے ہیں تیرے سینے میں دکھ ہوتا ہے، تو گھٹیاں بھرتا ہے، ٹھنڈے سانس نکالتا ہے، دکھ آ جائے، خیر تو ہے آج ٹھنڈے سانس ہیں،
چہرہ انور بتا رہا ہے، استاد جی خیر تو ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے خیر تو ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے محمد کریم سے، میرا پیارا تو جب تبلیغ کرتا ہے لوگ نہیں مانتے، فتوے لگاتے ہیں، تیرے دل میں درد ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے، میں عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، تو اللہ پھر کیا کروں؟ کوئی تویز تو دے، کوئی دعا تو بتا، کوئی وظیفہ تو بتا، میں کروں تو کہاں جاؤں؟ ایک محمد، میرے چھوٹی جماعت ہے، غریب لوگ ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر جو کچھ یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرا محمد میں تلوار نہیں دیتا، تجھے آرڈر نہیں دیتا کہ ان کو مار، ان سے جھگڑا کر، نہیں، فَسَبِّحْ، تو میرا نام لے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا آدم کو میں نے اوپر سے نیچے اتارا، آدم عرفات کے میدان میں، آدم نے 40 سال مجھے بلایا، میری تسبیح پڑھی، میرا نام لیتا رہا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، وہ بولو کس کی تسبیح پڑھ؟ تو مجھے یاد کر۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ واحدہ، اللہ تو جو اکیلا ہے، تو نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا، میری تسبیح پڑھ۔ نوح علیہ السلام بیڑی میں، کشتی میں بیٹھے ونجی لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں؟ ابھی تو موٹریں آئی ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، بعض کشتیاں، بیڑی، لوگ ونجی مارتے ہیں، اور اللہ کا نبی نوح علیہ السلام کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے آدم نے میری تسبیح پڑھی، نوح علیہ السلام نے میرے گیت گائے، ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے، 40 دن بیٹھے رہے، آگ جلتی رہی، ابراہیم میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، میری تسبیح پڑھتے رہے۔ موسیٰ کلیم تو ایک طور پہ گئے، موسیٰ کلیم سفر میں گئے، موسیٰ کلیم جب بھوک لگی تو مجھے بلایا، رب لما انزلت الی من خیر الفقیر، اللہ میں تیرے در کا سوالی، میں تیرے در کا محتاج ہوں۔ موسیٰ نے میرے سے مانگا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، لوط نے میری تسبیح پڑھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس نے میری تسبیح پڑھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے میری تسبیح پڑھی، رب ہب لی من الصالحین۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے میرا وظیفہ پڑھا، مجھے یاد کیا، میرا محمد تو بھی پڑھ، فسبح، تعویذ دیتا ہوں، فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھتے رہنا، مجھے یاد کر، تیرا بال بھی ٹیڑھا کوئی نہیں کر سکے گا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، مجھے یاد بھی کرنا، ساتھ ساتھ نماز بھی حضور کا معمول تھا۔ بادل دیکھتے جھوڑا رہا ہے، بادل گرجتا تو جلدی جلدی وضو فرما کے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگتے، اللہ پہلے امتیں برباد ہوئی پتھروں سے، بارشوں سے، اللہ میری امت پہ رحم فرما، روٹی نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ہے، پیسہ نہیں ہے تو نفل ہے، فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، یہ آپ کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ کوئی دینی کام، کوئی بھی مشکل پڑ جائے، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرو، اور اس کے بعد دعا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، صلاۃ الحاجات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، دعائے فرمائیے، دعا پڑھو، اللہ سے مانگو، میرا نبی تسبیح بھی پڑھتے رہنا، میرے نام کو بھی اجاگر کرنا، ساتھ ساتھ سجدہ بھی کرنا۔ اللہ کب تک، کہاں تک؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کس کی؟ نماز عبادت، سلام عبادت، حج عبادت، روزہ عبادت، ابا کی خدمت عبادت، ماں کی خدمت عبادت، اولاد کو پالنا، کما کے کھلانا حلال عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات عبادت، سلام عبادات ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ،
میرا محمد عبادت میری کرنا حتیٰ یاتی کل یقین، یا اللہ کب تک کرتا رہوں؟ فرمایا جب تیری جان میں سانس ہے، دل تیرا ہل رہا ہے، اور جب تیرا دل رک گیا، پمپ رک گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، جب تک میرا محمد کریم تیرے روح میں، تیرے جان میں روح ہے، میرے سے کبھی ہٹ کے نہیں رہنا، صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، حق کی تلقین کرتے رہنا، حق بتاتے رہنا۔ 13 سال میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے مکے میں حق سمجھایا، حق بتلایا، اور 13 سال کے بعد 82 بندے، کتنے بندے بولو بھائی، کتنے؟ 80 اور 2، 13 سال محنت کی، 82 بندے۔ اللہ کا حکم آیا، میرا نبی اب مدینہ مکہ چھوڑ دے، مدینے چلا جا۔ اللہ کیسے؟ فرمایا پیدل۔ اللہ نے نبی کو پیدل چلوایا۔ مدینہ یثرب تھا، مدینے کو رنگ لگا، مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ حرمین بن گیا۔ مکہ تو تھا ہی تھا، یہاں جلال الہی بنا، وہاں جمال محمدی بنا۔ 13 سال مکے میں تبلیغ کی، 10 سال مدینے میں تبلیغ کی۔ 13 سال تبلیغ کی چپ والی، ڈنڈے کھاؤ تو خاموش، فتوے سہو تو خاموش، لوگ مارے تو چپ، کچھ نہیں کہنا، بس بولتے رہو، کہتے رہو، سچ سمجھاتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، جھگڑا کیا ہے؟ ہاں اور نہ کا۔ غلط کام کرتے دیکھو، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرا کہنا یہ ٹھیک ہے، یہ مول صاحب ٹھیک ہے، یہ ہمارے والد ہے، کچھ نہ کہو کسی کو۔ چور کو چوری، زانی، شرابی، کبابی، رہزن، لٹیرا، لچا، نشئی، کچھ نہ کہو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا امام صاحب ہے۔ اگر ادھر بیٹھ کے حق کہو، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا دشمن یہی ہے، سب سے بڑا دشمن یہی ہے۔ یہ جو بیچارے مولوی مر گئے، کوئی جیلوں میں گئے، کوئی زندہ ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، 10-10 20-20 پولیس والے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مار نہ دے گولی، کیوں؟ یہ حق کہتا ہے، تیرا کیا جائے؟ حق نہ کہو، یہ نہ سناؤ۔ آدم سے لے کر رسول اکرم تک آدم کے بیٹوں نے حق نہ مانا، قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت نے نہ مارا، رب نے سب کو اڑا کے رکھ دیا، غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون اور فرعونیت آئی، اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، ہے کہ نہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ تو بھائیو، نبی علیہ السلام آئے تو اللہ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک ما انت فیہم، میرا پیغمبر تیرے ہوتے ہوئے تیری امت کو برباد نہیں کروں گا، تجھے دکھ ہوگا۔ اتنا بڑا میرے نبی کا شان اور عزت ہے، اور ابو جہل کہہ رہا ہے اگر اگر یہ محمد سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، حجارۃ من سجیل، ہمیں پھر پتھروں سے مار دے، اڑا دے۔ ابو جہل بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے محمد سچا نہیں، واقعی اگر سچا ہے تو پتھروں سے مار۔ تو اللہ نے فرمایا سونا کیسے مارو، تو جو ہے تیرے ہوتے ہوئے اللہ نے بھی صبر کیا، حضور نے بھی صبر کیا، اور جنگ بدر لگی، مکے سے مدینے رو کے جا رہے ہیں، اور دیکھتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، پیدا یہاں ہوا، بڑا یہاں ہوا، 53 سال گزر گئے۔ مکے والوں نے رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا نہ گھبرا، میرا نبی ایک دن آئے گا، آج تو رو کے جا رہا ہے، ایک دن آئے گا تو ہنستا آئے گا۔ آج تم 2 جا رہے ہو، صدیق اور محمد، ایک وقت آئے گا 1.25 لاکھ تیرے ساتھ تیرا شاگرد ہوگا۔ 10 سال کے بعد 9 ہجری کو مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1.25 لاکھ 70,000 کے قریب صحابہ ہیں۔ ظہر کا ٹائم آیا، مکہ فتح ہوا، کافر بھاگ گئے ڈر سے، آج تو محمد نہیں بچائے گا۔ نبی نے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلاۃ، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کا۔ حضور نے فرمایا تعال، بلال کو بلاؤ، کدھر ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، عمر تھے، ابو بکر تھے، عثمان تھے، علی تھے، بڑے صحابہ تھے، مکے والے تھے، مدینے والے تھے، مہاجر اور انصار تھے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا
مگر اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کو بولو ادھر آئے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بھائیو 10 سال کی محنت رنگ لائی، یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ محنت ہے۔ یہ انگریز کو پسند نہیں، یہ آپ کو بھی پسند نہیں، یہ ہمیں بھی پسند نہیں، ہمارے ججوں کو پسند نہیں، ہماری ریاست کو پسند نہیں، فراست کو پسند نہیں، ہماری عدالت کو پسند نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر انصاف ہے، اس میں رعایت نہیں ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹو، زانی کی سزا سنگسار کرو، دہشت گرد ہے گردن اڑا دو، قاتل ہے گردن اڑاؤ، رازن ہے ڈاکو لٹیرا ہے لچا لپھنگا ہے، قانون ہے۔ تو اس کا نظام نہیں چلتا، کہتے وہ چلو بس تھوڑا تھوڑا پردے میں رہے، جو انگریز کہتا ہے، جو یہودی کہتا ہے۔ اگر مولوی ادھر سچ کہے، کہتے ہیں مولوی صاحب FIR کٹ گئی ہے، آپ نے آج تقریر سخت کی ہے لہذا جیل میں جائیں۔ توبہ کریں کہ آج کے بعد سچ نہیں کہیں گے۔ 23 سالہ زندگی، 13 سالہ میرے نبی نے مکے میں محنت کی، 10 سال مدینے میں محنت کی، اور مدینے میں وہ رنگ لگا۔ میرے بھائیو آج پوری دنیا کائنات میں اذان ہوتی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، اذانیں ہوتی نہیں ہوتی؟ ایک لمحہ بھی فارغ نہیں جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ ہو۔ یہ دیکھو ہم اذان جمعہ پڑھ رہے ہیں، سعودی 2 گھنٹے بعد، آگے جاؤ 4 گھنٹے بعد، آگے جاؤ 6 گھنٹے بعد، آگے جاؤ 10 گھنٹے بعد، اس سے آگے اور 10۔ تو اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ میرا نبی تو ادھر، سبحان اللہ، ابراہیم جی اللہ، بول تو صحیح، آواز لگا، لوگوں کو بلا، لوگ حج پہ، اللہ نہ اسپیکر ہے نہ میڈیا ہے نہ یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تو مکے میں کھڑے ہو کے آواز لگائے گا، تیری آواز کو مشرق مغرب تک پہنچاؤں گا۔ تو بھائیو خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن سچا ہے، نبی کا دین سچا ہے، نبی سچے ہیں، نبی خاتم النبیین ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے بعد اور بھی آئیں گے، قیامت تک یہ امت نبی کی امت گنی جائے گی۔ ہمارے نبی ذلی بروزی اولین و آخرین محمد رسول اللہ ہیں۔ اسی کے بارے میں کوئی تیسرا نبی آ گیا، کوئی چوتھا آ گیا، وہ مردود اور ملعون ہیں، عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا حق یہ ہے، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، سچ کو سچ کہو۔ بانگے تو ہل، دوست غلط کر رہا ہے تو اس کو اکیلے سمجھاؤ۔ بیٹا مولوی صاحب ہے اور باپ جاہل ہے تو ابا کو پتہ نہیں، اکیلے بیٹھ کے ابا کو بھی تبلیغ کرے، رشتہ داروں کو بھی کہے، برادری چھوڑ دے، رشتہ چھوڑ دے۔ یہاں تک فرمایا اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو بولے تو میری ذال ہے، میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، اہلیہ ہے، میری گھر والی ہے، دیکھ نماز پڑھا کرنا تو میں تیری روٹی ہاتھ کی نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتی چل نہ کھا، ہم نہیں پڑھتے۔ تو فرمایا پھر کیا کرے؟ 2 تھپڑ لگائے، ادھر نہیں ادھر، پھر بھی کہے مار دے نہیں پڑھنی نماز، تو فرمایا پھر اسے کہے تجھے میں 1 طلاق دیتا ہوں، تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، سدھر جا۔ پھر وہ کہتے 1 کیا، بالکل چھٹی کر دے۔ تو فرمایا اس کو بولے اب تجھے 2 طلاقیں ہیں۔ پھر رشتہ داروں کو بولے، سسرال کو بولے، مولوی صاحب کو بولے، قاضی القضات اسلام والا بولے، یہ بگڑ گئی نہیں سمجھتی، کسی کا کہا نہیں مانتی۔ اللہ فرماتے فَطَلِّقُوهُنَّ، اب چٹھی دے دے کہ تو رب کی منکر ہے، تیرا رہنا میرے گھر میں اچھا نہیں۔ 1 نماز اگر اماں بہن بیٹی نہ پڑھے، تیرے 40 دن کا سجدہ ختم۔ بے نماز کی 1 وقت کی روٹی، 40 دن کی عبادت ضائع۔ ابا پڑھتا ہے تو مما نہیں پڑھتی، مما پڑھتی ہے تو بیوی نہیں پڑھتی، بیوی پڑھتی ہے تو بہن نہیں پڑھتا، یہ ابا ہی نہیں پڑھتا۔ تو بھائیوں دین کو سمجھنا ہے، دین پہ چلنا ہے، محنت کرنی ہے، حق کو حق کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، اغیار سے بچنا ہے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے۔ اللہ ہمارا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جھگڑا اصل سے چلا ہے۔ آدم کے بیٹے نے کہا شادی کروں گا، قابیل نے کہا نہیں یہ میری ہے، حابیل نے کہا، اس نے کہا یہ میری ہے، کالی تیری ہے، گوری میری ہے۔ دونوں کا جھگڑا ہوا، حابیل نے کہا تیری مرضی بھائی ہے، میں
قابیل نے بھائی کو قتل کیا، حق سچ کا جھگڑا چلا، آج تک چل رہا ہے۔ یہ قرآن حق کو، سچ کو صاف کرنے آیا ہے۔ قل یا ایھا الناس جاء الصدق وصدق المرسلین، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، اور جو سچائی پہ عمل کریں گے وہ بھی سچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صالحین عاملین میں سے بنائے۔ 15 منٹ اوپر ہو گئے، پچھلے جمعے 4 دفعہ بولا تھا، سوا سوا سوا، بہرحال چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سنت ادا کر۔